بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آج ٹی وی ہب آف انفو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اگر آپ حضرت شیخ سعدی شیرازی اور مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اجمعین کی منفرد، دلچسپ اور سبق آموز حکایات اور اس کے علاوہ اور بہت سے واقعات، اقوال زریں، معلوماتی ویڈیوز اور مختلف مقابلے کے امتحانات میں آنے والے جنرل نالج اور اسلامی سوالوں کی ویڈیو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بوڑھی عورت نے جو کہ کسی وجہ سے اندھی ہو گئی تھی، ایک طبیب کو بلایا اور کئی گواہوں کے سامنے اس سے وعدہ کیا کہ اگر وہ اس کی بینائی لٹا سکے تو وہ اس سے منہ مانگا انعام دے گی، تاہم علاج میں ناکامی کی صورت میں اسے ایک پیسہ نہیں ملے گا۔ ان شرائط پر اتفاق کرنے کے بعد طبیب نے بوڑھی عورت کے گھر وقتاً فوقتاً آ کر علاج کرنا شروع کر دیا، مگر علاج کے بارے میں اس کی نیت ٹھیک نہ تھی، تاہم اس تمام عرصے میں وہ بوڑھی عورت کے گھر کا تمام قیمتی سامان اپنے گھر منتقل کرنے کا کام کرتا رہا۔ چند ہفتے گزرنے کے بعد بالآخر اس نے سنجیدگی سے بوڑھی عورت کا علاج کرنا شروع کر دیا اور اس کی بینائی بحال ہو گئی۔ لہٰذا طبیب نے عورت کو اس کا وعدہ یاد دلاتے ہوئے اپنا انعام مانگا، مگر بوڑھی عورت نے جب بینائی بحال ہونے کے بعد دیکھا کہ اس کا گھر لٹ چکا ہے تو اس نے طبیب سے ہیلے بہانے شروع کر دیے۔ چنانچہ طبیب نے اس سے عدالت میں طلب کر لیا اور اس پر رقم کی عدم ادائیگی کا الزام عائد کیا۔ تمام معاملہ سننے کے بعد قاضی نے بوڑھی عورت کو اپنا موقف بیان کرنے کا کہا۔ اپنے دفاع میں بوڑھی عورت نے کہا، یہ آدمی جو کچھ کہہ رہا ہے وہ سچ ہے۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ اگر اس نے میری بصارت بحال کر دی تو میں اس کو انعام دوں گی، اور علاج میں ناکامی کی صورت میں اسے کچھ نہیں ملے گا۔ اب اس کا دعویٰ ہے کہ اس نے میری بینائی بحال کر دی ہے، مگر میں یہ نہیں مانتی، کیونکہ جب اس بیماری نے پہلی بار مجھ پر حملہ کیا تھا تو اس وقت بھی میں اپنے گھر میں موجود تمام قیمتی سامان اور فرنیچر دیکھ سکتی تھی، مگر اب جب یہ کہتا ہے کہ اس نے میری بینائی بحال کر دی ہے، میں اپنے گھر میں کسی سامان یا فرنیچر کا نام و نشان بھی نہیں دیکھ پا رہی۔ اخلاقی سبق۔ دوستو، اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جو انسان دوسروں کے ساتھ چالاکی کرتا ہے اسے خود بھی نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اب آپ سے اجازت چاہیں گے اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا، اور جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔